بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں نصرت مرزا ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم جمع ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر گفتگو کرنے کے لیے، جن کی جو پالیسیز ہیں اسے دنیا میں ایک ہیجان برپا کیا ہوا ہے، ایک اضطراب پیدا کیا ہوا ہے، ایک بے چینی پیدا کی ہوئی ہے۔ روز نئے نئے واقعات لے کے آ جاتا ہے، کہیں پر کبھی گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کی معدنیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ 51 صوبہ بنانا چاہتا ہے کینیڈا کو، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی ابھی وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا یوکرین کی جو معدنیات ہے اس پہ قبضہ کرنا پڑا، اور جس طرح سے اس نے توہین کی ہے یوکرین کی، تاریخ کے اندر اس کا کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور شاید آخر میں بھی یہ ضرب المثل بن جائے اور رہتی دنیا تک شاید کوئی ایسا واقعہ پھر دوبارہ نہ ہو سکے، جو کہ انہوں نے جمعے کے دن جو ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے صدر کی زیلنسکی کی، تو دونوں نائب صدر نے اور صدر نے مل کر جو جس کی بے عزتی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایسی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ وہ ایک بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں جب وہ گئے ہیں واپس، تو جو ان کا لنڈن جب پہنچے ہیں تو ان کا رائل استقبال ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو گلے لگایا، ایسے کہ جیسے کہ بہت زیادہ بیچارہ کسی بچے کو مار پیٹ کے جو بھیجا گیا ہے تو ماں باپ جب گلے لگاتے ہیں اس طرح سے گلے لگایا گیا۔ پھر ان کو ایک بڑی بات کی، ہیلی کاپٹر آیا اور جو کہ ان کو بادشاہ شہزادہ چارلس نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بڑی ان کی تواضع کی، اور ان کو بڑی یعنی ہمت بڑھائی ان کی کہ نہیں آپ فکر نہ کرو، ہم ساتھ ہیں۔ ایک عجیب بات بھی ہوئی ہے کہ کیونکہ یہ جو برطانیہ ہے، ان کے درمیان میں روس کے درمیان میں صدیوں کی جنگ ہے، اور انہوں نے جنوری 20 کو جو ہے وہ ٹرمپ کو حلف لینا تھا، اور ٹرمپ کے ارادے برطانیہ کو پتہ تھے، تو انہوں نے 17 جنوری 2025 کو جو وہ ایک معاہدہ کر لیا ٹرمپ کے حلف لینے سے 3 دن پہلے، یہ معاہدہ کر لیا یوکرین سے 100 سالہ دفاعی معاہدہ کر لیا کہ ان کی دفاع کے ضامن بن بیٹھے۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ اب جب یہ یہاں پہنچے ہیں تو ساتھ ساتھ میں سارے لوگوں کا اجتماع ہوا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی انگلش چینل ہیں یورپ کی اور جو امریکہ کی ہیں، وہ سب کا سب ٹرمپ کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ٹرمپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اتنی زبردست آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے اتنی تاریخی توہین کی ہے۔ لیکن جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کم سے کم اپنے ملک کی حمایت کی، اور پھر کچھ لوگ ایسے زیلنسکی کی بھی ہمت کی افزائی کر رہے ہیں کہ بھئی کسی نے بھی جو ہے کم سے کم ایسے آدمی کو، جو کوئی ٹرمپ جیسا آدمی ہے جو کہ ایک شہر میں پوری دنیا کا ایک کاؤ بوائے بنا ہوا ہے، وہ ایک بلی لوگوں کر رہا ہے، وہ اس کے سامنے اس قدر زبردست اس نے مقابلہ کیا ہے، اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مرد بنا کے بھیجا ہے یورپ نے، کیونکہ اس سے پہلے فرانس کے جو صدر گئے تھے ان کی بھی توہین کی تھی انہوں نے، پھر جو UK کے صدر گئے تھے، UK کے جو وزیر اعظم گئے تھے ان کی بھی توہین کی تھی، پھر وہ اس کی توہین تو زیادہ کر دی یورپی یونین کی جو نمائندہ تھی خاتون، ان کے تو یہ ہوا کہ جو روبن تھا وزیر خارجہ، اس نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا، آخری وقت میں کینسل کر دیا۔ اب یہ مسئلہ ایسا کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے ایک بڑی بے چینی ہو گئی، اور یہ لگتا یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، جو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، کہ شاید ان کو یہ بات یاد ہے کہ یورپی یونین جو بنی تھی وہ اصل میں امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے بنی تھی، اور اس میں پھر انہوں نے ان کو UK سے نکالا تھا، یورپی یونین سے، اور اب اس نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف تم لوگ متحد ہو رہے تھے نا، تو اب لڑو نہ جا کر اب سے روس سے، اگر تم میں ہمت ہے تو اب وہ یوکرین کو کہا کہ جا کے تم میں ہمت ہے لڑو، تم لڑنا چاہتے ہو، تم یہ جو کپڑے پہن کے آئے ہو یہ بھی تو کمانڈو کے کپڑے پہن کے آئے ہو نا، تم نے تو میں نے کوئی شرافت کا مظاہرہ نہیں کیا، کم سے کم یہ دیتے کہ بھئی میں سفید ٹائی پہن کے آ رہا ہوں کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں کر کے آیا پہن کے، بھی وہ کمانڈو آئے تو اس سے وہ بہت ناراض ہو گیا، اور ہم بھی ہوتے ناراض ہو جاتے اس بات پر تو کہ بھئی ہم صلح کی بات کر رہے ہیں، تم جنگ کی بات کر رہے ہو۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو 2 ہمارے برادر محترم، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، 2 سفیر ہیں جو کہ انتہائی محترم ہیں، سفیر ہمارے برادر محترم حسن حبیب صاحب ہیں، اور سفیر جناب سلیم بھور صاحب ہیں،
جو سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سلیم صاحب کا، پھر حسن حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کے بعد تشریف لائے تو میں سارا سوال یہ کر دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین روس جنگ میں کیا پالیسی ہے؟ گزشتہ ہفتے یوکرین کے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا ماضی میں، اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے حسن حبیب صاحب؟ جی بہت شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ جو زیلنسکی کے ساتھ کیا گیا، پہلے میں اس پہ تبصرہ کر دوں. ویسے ڈپلومیٹک نارم میں یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنے آئے ہوئے مہمان کو اس طرح سے ایڈریس کریں، اس کے کپڑوں پہ تبصرہ کریں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ٹرمپ صاحب نے بولا، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی بیچ میں زبردستی بول کے مزید اس کو، جے ڈی وینس تھا، وہ تو وائس پریزیڈنٹ تھا، وائس پریزیڈنٹ سوری، وہ اس کو اور جسے کہتے ہیں زخم پہ نمک لگایا. تو یہ مثال نہیں ہے، ڈپلومیٹک اس میں نہیں ہوتا. بڑے پروٹیسٹ بھی جو کیے جاتے ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ وہ بہت ڈیسنٹ قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ سب نہیں ہوتا. لیکن امریکہ نے یہ کیا. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ کیوں کیا، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ میک امریکہ گریٹ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب لو ہیں. تو یہ ان کا ایک اشارہ تھا کہ زیلنسکی کو تو انہوں نے کہا، لیکن باقیوں کو بھی نصیحت کے طور پہ یہ کنوے کر دیا کہ اگر آپ ہماری مرضی کی بات نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. پہلا تو یہاں پر آپ کو روکو، یہاں پر تو یہ یورپ سے دب جائے گا یا یورپ نے کمر باندھ لی ہے؟ چلے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اچھا امریکہ کا اس میں یوکرین میں کیا پلان ہے، ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے. امریکہ نے ابھی تک اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لو. وہ جو آپ کے پاس وہ تو ضمنی چیز ہے نا. ابھی تک انہوں نے ٹرمپ نے نہ صرف یوکرین کے پلانز نہیں بتائے ہیں اور باقی پلانز کا بھی کوئی خاص تفصیل نہیں بتائی. اس کے خد و خال کیا ہوں گے، جو پیس ڈیل اگر روس کے ساتھ ہوگی تو اس میں کیا چیزیں ہوں گی. یہ جو منرلز والا قصہ ہے، مجھے تو لگتا ہے پریشر ڈالنے کے لیے کہ زیلنسکی کو وہ اپنی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے مقروض ہو، تم ہماری بات مانو، جیسے ہم کہیں گے ایگریمنٹ ویسے ہوگا. اور یہ جو معدنیات ہیں، واقعی امریکہ کو اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ کوبالٹ ہے، اس کے اندر لیتھیم ہے، دیکھیے یہ سب یہ تو اور بھی بہت چیزیں ان کے پاس. یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن ابھی منرلز اگر ہیں بھی تو ان کو نکالنے اور ان کو پروسیس کرنے میں سالوں کا ٹائم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی بہت عرصہ نہ رہے، کیونکہ جو بائیڈن صاحب کی پالیسی تھی ٹرمپ نے اس سے بالکل الگ کیا. جہاں تک گرین لینڈ کا، کینیڈا وغیرہ کا تعلق ہے، پاناما کا تعلق ہے، تو یہ اتنا بڑا کینوس ہے اور ابھی تک اس کی ریزسٹنس نہیں آئی ہے. یورپ سے تھوڑی سی لفاظی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ریئل ریزسٹنس آنی ہے، جیسے ٹریڈ وار پہ آ رہی ہے، جیسے چین نے ٹیرف لگا دیا ہے اب، تو یہ پہلا جو تھا جوابی حملہ ہوا ہے امریکہ پہ کہ جس میں امریکہ کی اس نے کینیڈا میں کیا، کینیڈا نے تو بہت زیادہ اس میں جو ہے تھوڑی سی میں دخل در معقولات کی اجازت چاہوں گا. یہ معاملہ کافی پیچیدہ سا ہے، اور اس میں پہلے تو زیلنسکی صاحب سے تقاضا یہ تھا کہ وہ امریکہ کا شکر گزاری کا اظہار کرے، جو کہ ایک یار کپڑوں سے اظہار کریں نا. آدمی جب جاتا ہے مسکراتا وہ چلے جاتا ہے. آپ گئے وہاں پہ کمانڈو ایک بن کے، دیکھیں وہ وہاں اس نے جا کے وہاں اپنی اس جو کہ امداد اسے حاصل ہوتی رہی، جو اس کو امریکہ نے پذیرائی کی، اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ مزید ڈیمانڈ کی ہے، مزید مطالبات پیش کر دیے کہ مجھے جو ہے فولادی جو ہے وہ تحفظ کی ضمانت دی جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ٹھہریے ایک منٹ، ایک چھوٹا سا حرج نہیں، اجازت دیتے ہمیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پمپ نہیں کیا گیا تھا فرانس نے اور روس نے، فرانس نے برطانیہ نے اس کو پمپ کر کے بھیجا ہوگا. اس کی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو اس کا تو ایک تاریخی پس منظر ہے نا. ایک پولر بیئر کا جو روس کا جو عکس ہے یورپینس کے اوپر، وہ ایک پولر بیئر والا ہے کہ آ رہا ہے. اچھا اس کو دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جب یہ سارا کولڈ وار ختم ہوئی 1990 اور 91 کے دوران، اور جب سوویت یونین امپلوڈ ہوا، تو اس کو یہ بڑی جو ہے ضمانتیں دیتے رہے کہ اب ہم جو ہے
یعنی مشرق کی سمت نہیں آئیں گے، ہاں، اور ان کو بتاتے رہے روس کو، 92 سے دے رہے ہیں، 92 سے، لیکن 94 میں جب بل کلنٹن آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ کہ ہم جو ہے اب مشرق کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد تانتا بنتا چلا گیا 95 میں، 2001 میں، 2004 میں، 2000 چھوٹے چھوٹے، اب اس کی 32 ممالک اس میں شامل دیکھو ہو بھائی، چکے ہیں، اور ابھی اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ ابھی جاری ہے، ہاں، اور اس میں جو ہے وہ روس کو یہ جو صورتحال کا سامنا تھا، اس میں اس کے پاس کیا چارہ رہ جاتا تھا، جبکہ اس کو یہ بار بار اور کہتے آخر رہے، میں یوکرین میں پہنچ گئے، ان کے تم لگانے کے۔ یوکرین میں پہنچ گئے۔ اب وہ جو بفر زون بنانا چاہتے ہیں پولینڈ اور یوکرین کو ملا کر، کہ ایک جو ہے خلا پیدا کر دیا جائے روس اور یورپ کے درمیان، یہ ان کا ہدف ہے یورپین یونین والوں کا۔ لیکن یہ جو واقعہ وہ ہوا، تو چاہتے ہیں کہ یہ بفر رہ جائے، بس، ہاں بفر رہے۔ یہ بفر کی بات کرتے ہیں نا، اور جو اس کے اہداف تھے نا، جو روس کے اہداف اور تھے، ساتھ ساتھ میں ان کی کھیتی ہے، وہ فوڈ باسکٹ ہے وہ۔ روس یہ چاہتا تھا کہ جو ان کی مشرق کی سمت جو پیش قدمی ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، اور اس میں کوئی جو ہے خلا پیدا کر دیا جائے، جو کہ اس کی نہیں سنی گئی، اور اس کو ان تمام ضمانتوں کے باوجود اس کی طرف پیش قدمی جاری رہی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور اب یہ جو واقعہ جس کا ہم ابھی یعنی مطلب ذکر کر پیٹرن کو رہے تو تھے، بیل آؤٹ کرتے ہیں نا، بیچارہ غریب کیا کرتا ہے، مرتا نہ کیا کرتا، ہاں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اور لیکن 7 دن کے اندر 22 دسمبر 2022 کو جب اس پر حملہ آور ہوئے، اس کے 7 دنوں میں یہ معاہدے کے لیے زیلنسکی تیار ہوا، لیکن اس کو امریکیوں نے کہا کہ ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابھی کیا کیا ہے؟ ابھی کیا کیا؟ اس کی سیٹلائٹس کو انٹیلیجنس بند کر دی، ان کی سائبر بند کر دی، ان کی امداد، پہلے امداد بند کی، 3 چیزیں بند کر دی۔ یہ ساری صورتحال ایک ابھی آپ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اب ایک بات سنیں، اور اب کیا ہوا ہے ابھی کہ میرے ناظرین کے لیے، زیلنسکی، آپ میرے ناظرین کے لیے پولر بیئر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اس کی تعریف کر دیں کہ پولر بیئر کتنا خطرناک ہوتا ہے جس سے کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یہ ذرا ناظرین کو بتا دیجیے۔ یہ ایک کہاوت مشہور ہے روس کے حوالے سے، کہ چونکہ وہاں پہ موسم بہت سخت ترین ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، اور وہاں 6 سے 7 8 مہینے برف رہتی ہے، جہاں پر کہ پولر بیئر پائے جاتے ہیں، اور پولر بیئر یعنی وہ سخت سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، سخت سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، اور ایک ہائبرنیشن میں بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنی ہائبرنیشن سے جاگتے ہیں تو وہ بھوک میں اور شکار کی تلاش میں کچھ بھی کر لیتے ہیں، چیز پھاڑ کر دے وہ تیار ہوتے ہیں، ہر چیز تو کر اس سکتے لیے ہیں۔ پھر ان ان کے کی بارے میں گرپ خطرہ، پھر ان کی گرپ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اصل جو پرابلم ہے وہ گرپ ہے۔ بھائی، تو جب آپ بھوکا ہوگا اور چیز پھاڑ کے تیار ہوگا اور گریپ بھی مضبوط ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ لیکن یہ جو تو ساری اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اس کو پولر بیئر کہتے ہیں کہ پولر بیئر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روس کو یہ خطرہ آپ دکھاتے ہیں، انگلینڈ کو، یورپ کو، کہ بھائی وہ پولر بیئر آ رہا ہے تو میں چیز پھاڑ کر دے گا، تو یہ خوف ہاں کرتے ہیں۔ اب یہ کلیئر کر رہے ہیں ہم اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، ایک جو سب سے بڑی بات ہے، 74 سال تک امریکہ نے ایک امبریلا، ایک کور، ایک پروٹیکشن دیا یورپ کو، اور یورپ نے اپنا سارا پیسہ ویلفیئر پہ لگایا، ڈیولپمنٹ پہ، اپنے انفراسٹرکچر پہ لگایا، اور وہ بڑے مزے میں رہے۔ پے کون کر رہا تھا؟ امریکہ کر رہا تھا۔ جوان کس کے مر رہے تھے؟ امریکہ۔ کمیونزم کے خلاف کون لڑا تھا؟ امریکہ۔ اب جب روس آ گیا تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ امریکہ نے قربانیاں دی نا، $300 بلین کا ہتھیار میں دیا۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں بار بار آپ سے کہنا چاہتا تھا، تو آپ لوگ میرے کو اس کا کریڈٹ بھی نہیں دیتے ہو، بڑے ظالم لوگ ہو یہاں پہ۔ نہیں، ایک بات سن لو، میں 2000 نہیں میری بات سن لو، کوئی بات بھائی، یہ تو ہمارا اپنا آپس کی بحث ہے، مت دو، تمہاری مرضی ہے۔ میں تو ایک بات ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی، میں نے 2012 میں سب سے پہلے یہ بات جنگ اخبار میں لکھی، جو میں ابھی دکھا دوں گا، اور میں نے کہا کہ جو ایلیٹس ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ان کی بالادستی کو چیلنج ہو گیا ہے،
جو 2007 میں ہو گیا تھا 2010 میں واضح ہو گیا. تو 2010 میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا چار اسٹیپ کا کہ وہ دنیا میں اپنی بالادستی کو واپس قائم کریں گے, اور اس کے لیے ہم 4 اسٹیپ متعین کرتے ہیں. پہلے ہم یہ کریں گے کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے یورپی یونین, اس کو ہم کمزور کر دیں گے اور اس میں سے برطانیہ کو نکال دیں گے. برطانیہ کو ان کا بے دام غلام تھا, وہ ان کے کہنے سے نکل گیا. 2016 میں انہوں نے باقاعدہ ریزولوشن پیش کیا, ریفرینڈم ہوا اور نکل گیا. اب اس کے بعد میں جو پروسیس تھا وہ 2018 میں مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد میں اب باقاعدہ جو بائیڈن یہ کہتے ہیں تم تو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا, تو ہمارے مقابلے کرنے کے لیے. اب تو ان کو بتا رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو ہمارے خلاف یونین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ماس مائگریشن ہوگی, جو کہ بڑی تعداد میں جو لوگ غیر ملکی ہیں تارکین وطن آئے ہیں سب کو ہمیں نکال دیں گے. سو نکال رہا ہے وہ 2012 میں ہی منصوبہ بنا تھا. یہ وہ کن کا تھا؟ اولیگار کا تھا. اولیگار کون ہیں؟ چند سری حکومت, یعنی چند لوگوں کی ظالموں کی حکومت جو کہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں بقول پلیٹو کے. تو وہ سارے کے سارے اس وقت حکمران ہو گئے ہیں. جو بائیڈن نے اپنے لاسٹ تقریر میں یہی بات کی کہ اولیگار کی حکومت آ گئی ہے. اب اولیگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کا مفاد میں نہیں ہے, اس میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے مفاد ہوگا. تو اب اس میں تیسرا ہوگا کہ انفلیشن ہوگا ساری دنیا میں, قتل و غارت گری ہوگی, جو بھی مرتا رہے, بھوک سے مرے, کسی چیز سے مرے, جو قحط آ جائے, سیلاب آ جائے, سونامی آ جائے, ان کی بلا سے, وہ تو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. اور چوتھا یہ ہوگا جنگ ہوگی. تو اب اس کے 2 دشمن ہیں. میں یہی کہتا ہوں, یہ بات میں نے اس وقت تو یہ نہیں کہی تھی, اس وقت تو مجھے ذہن میں تھا. اس نے یہ کہا تھا آخری جو چیز ہوگی, جو اسٹیپ ہوگا, جنگ ہوگی, آخری ایک جنگ ہوگی. اب میرے یہ خیال سے جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے, جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں جو کریڈٹ مانگ رہا ہوں تو اس بات پہ مانگ رہا ہوں کہ یہ بات میں نے 2012 میں کہی تھی. اب آگے تو کلیئر ہو گئی ہے, اب تو ٹرمپ خود کہہ رہا ہے. تو اب یہ بات میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اس کے لیے ٹرمپ کے لیے بہتر پہلا سیناریو یہ ہے کہ وہ یورپ کی اور روس کی لڑائی کرائے, دونوں کمزور ہو جائیں گے, اس کا کام بن جائے گا. اب فرمائیے. دیکھیے یہ بظاہر تو بہت اچھی بات ہے کہ امریکہ کام بن جائے, لیکن جو بھی جنگ ہوگی اب وہ جانی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف, جب کئی ملک ایک ساتھ مل کے حملہ کریں گے اور پھر امریکہ کو مجبوراً آنا پڑے گا. امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ روس جو ہے وہ آدھے یورپ پہ قبضہ کر لے, پھر ایک نیا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ہوگا کہ جب بچے گا کچھ نہیں تو کیا بچے گا, تو پھر بتا دو. دیکھیے اسی لیے انہوں نے زیلنسکی پہ جو ٹرمپ نے الزام لگایا اس میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ یہ اپنی حکومت چلانے کے لیے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے جا رہا ہے. کل عام کا پبلکلی کا امریکہ کے لیے اس وقت یو آر پلئنگ گیم آف تھرڈ ورلڈ وار. ابھی اگر ان کو واقعی یورپ کو کمزور کرنا ہے تو یورپ اپنے ڈیفنس کے لیے پے کرے. آلریڈی یورپ کے جو ڈیولپمنٹل ریٹ ہے عام یورپ اب وہ اپنا پیسے خرچ کریں گے. ویپن سب سے جو ہائی ٹیک ہے وہ امریکہ کے پاس ہے, امریکہ کی دکان چلے گی, یورپ کمزور ہوگا, ڈیولپمنٹ ریٹ کم ہوگا, تو یورپینز آٹومیٹکلی امریکہ کے قابو میں آ جائیں گے. اس وقت ان کی ڈیولپمنٹ بغیر جنگ کے کیسے آئیں گے؟ دیکھیں دنیا میں تبدیلی جب آتی ہے, نہیں میرے خیال میں یورپ میں امریکہ نہیں لڑے گا. مجھے یہ بتائیے کہ جس انداز سے انہوں نے, اب دیکھیے اگر آپ غور فرمائیں اس میٹنگ کو غور فرمائیں, کس انداز سے آپ کا جو ہے جو کینیڈا کا جو ایک بیچارہ مردار قسم کا وزیر اعظم ہے, وہ کس باواز بلند بولا ہے, کس بانگ دوہل بولا ہے, اور کتنے زوردار اس کی آواز, اور بتائیں کہ ہم نے کتنا مسئلہ دیا ہے. نہیں اس سے پہلے ابھی ایک منٹ ٹھہریے. پھر اس کے بعد میں بائیڈن نے میکرون کی بے عزتی کی. میکرون نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑا, لیکن اس نے بیچارے نے غریب نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پہلے اگر آپ میونخ کانفرنس دیکھیں تو وہاں تو انہوں نے گیم سیٹ کر دیا نا. بالکل وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی حفاظت کی ذمہ داری لیں, اب آپ اپنا خرچہ اٹھائیں اور کریں. اب خرچہ بڑھانے کا میں نے جیسے بتایا جرمنی کی گروتھ 0.4 ہے, 0.4 گروتھ ہے. بہترین کام یہ ہے کہ یورپ کو روس سے لڑا دے, دو دشمن ختم ہو جائیں. ہاں بالکل صحیح ہے. تو لیکن یورپ افورڈ نہیں کر سکتا. اب سوال یہ نہیں, اب اگر یہ بات آپ مان لیتے ہو تو پھر چین کا کیا بنے گا؟ چین جو ہے اس وقت سب سے اچھی پوزیشن میں چین ہے.
چین نہیں کیوں جو پہ اس سنیے، کے بعد تو اس کے بعد تو لگا دیا نہیں اس نے بھی لگا دیا نا. اب جو امریکہ کے اور یورپ کے تعلقات خراب ہوں گے تو یورپ کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبلٹی کے لیے چین کی طرف دیکھنا پڑے گا. اب اسپیس کریٹ ہو رہی ہے چین کے لیے. نہیں وہ یہ کہتا ہے، یہ ایک بالکل کلیئر بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بات ہو رہی ہے تو اب اگر وہ سب سے پہلے تو گیا ہنری کیسنگر، ابھی آخر میں مرنے سے پہلے وہ وہاں گیا کہ جج کرے، از ہائیلی انٹلیکچوئل مین، وہ جج کرے کہ بھئی ان کے دماغ میں، شپنگ کے دماغ میں کیا ہے. اس نے رپورٹ دی کہ شپنگ میں توسیع پسندی نہیں ہے. تو پھر گیا آپ کا نکسن ملنے کے لیے. نکسن نے اسے یہ کہا کہ صاحب آپ کو ہم ویٹو پاور دیتے ہیں، آپ کو تمام اختیارات جو پہلے اس کے پاس تھے، ان کی جو چھٹ بھیا ریاست ہے تائیوان کو اس سے لے کر آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ روس سے لڑ پڑو. روس سے لڑ پڑے تو وہ یوکرینین ڈاکٹرن کراتا ہے کہ اس کے ریپیٹیشن ہو رہا ہے. میں یہ پہلے بھی آپ سے بات کر چکا، وہ یوکرین ڈاکٹر کراتا ہے. اب میں یہ بعض اوقات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کے لیے اس کا دشمن نمبر ایک، ابھی بڑا کمپلیکیٹڈ گیم ہے ویسے یہ، ابھی میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، نیو گریڈ گیم. ہاں اب وہ کمپلیکیٹڈ یہ ہے کہ وہ آئدر اپنا دشمن روس کو سمجھ رہا ہے یا چائنا کو سمجھ رہا ہے. ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیے اگر بات یہ سمجھ لی جائے، انہوں نے یہ بات کہی کہ صاحب جب ابھی لیٹسٹ گیا جو بائیڈن نے بھی یہ کہا کہ روس توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتا، تو انہوں نے وہاں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ توسیع نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو ہم اسے کنٹرول کر لیں گے. انڈیا کو لگایا ہوا ہے، کوآڈ بنایا ہوا ہے، فلانا بنایا. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بادشاہ کی نظر جو ہے کہ نشانہ کہیں اور ہے اور تیر کہیں اور لگانا ہے، تو یہ کہاں جائے گا، رکے گا. اور اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر چین اتنے بڑے بڑے ہتھیار کیوں بنا رہا ہے، نئے ابھی بھی نہیں ایک وہ انہوں نے جہاز اتارا ہے میدان میں. بتائیے. دیکھیے چین کا جہاں تک تعلق ہے تو چین کے جو اب تک ہتھیار ہیں وہ سارے ڈیفینسو ہیں. ان کا جو خیال ہے، ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں تائیوان سے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا تو امریکہ بہانہ بنا کے کہیں چائنا کو اس میں پھنسا نہ دے. اگر وہ پھنسے گا تو دشمن جو اس کے ہاں. ایک بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تائیوان کی ایک بڑی کمپنی جو ہے وہ $100 بلین کا انویسٹمنٹ کر رہی ہے صرف چپ بنانے پر. چپ بھی کیا ہے، آپ کا جو بال ہے اس سے 1000 گنا کم اس کی بنے گی. یعنی 1 میٹر کا 1 میٹر اگر آپ لے لیں تو وہ چپ اتنی ہوگی کہ اس سے 1 بلین چپ بن سکتی ہیں اس 1 میٹر سے. 1 میٹر کو اگر میٹر کی جگہ ہے، اتنی چھوٹی چپ بنا رہے ہیں، آپ کے بالوں لگا لیں گے تو ساری چیزیں آپ کی ریکارڈ ہو جائے گی جو اللہ نے لگائی ہوئی ہے آپ کے. نہیں وہ سب صحیح ہے، وہ چپ کی فیکٹری لگا رہے ہیں وہاں پر، اسے حکم دیا ہے کہ چپ یہاں لگاؤ. چائنا کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ 2 سال پہلے کے اسٹیٹمنٹس پڑھیں تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ جو 2 کوسٹل پروونسز ہیں ان کے لیڈرز نے ایک جگہ اعلان کیا کہ ہم نے خندقیں کھودنی شروع کر دی ہیں. کس نے کہا؟ 2 لیڈرز جو تھے فوچیان کا اور شیامن 2 اسٹیٹس کے پروونسز کے لیڈرز نے اوپنلی یہ کہا کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور ابھی بھی چین نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ جنگ ایوائڈ کر رہا ہے، امریکہ بھی ایوائڈ کر رہا ہے، لیکن امریکہ بول نہیں رہا. بھی ایوائڈ کر رہا ہے. یورپین یونین کو تو پتہ ہے لڑنے تیار بیٹھی ہے، وہ یوکرین کو آگے بڑھا کے لڑائی میں خود گزر رہی ہے. وہ تو یوکرین ان کو آخری ارے بھائی وہ تو اصلہ اپنے پراکسی وار ہے نا. نہیں بھائی پراکسی نہیں، فوڈ بھیج رہے ہیں، اپنے فوجی بھیج رہے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد خوشحالی کا ثمر جو یورپین نے چکھا ہے، اس کے بعد وہاں پر 1995 تک کوئی جو ہے کانفلکٹ، آرمڈ کانفلکٹ وہاں پہ نہیں ہوا تھا. صرف اور صرف فارمر یوگوسلاویا جب بریک اپ ہوئی ہے تو وہاں پہ بوسنیا ہرزیگووینا اور سرب یہ آپس میں لڑے ہیں. اس کے علاوہ یورپ میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد. اور جو جنگ کی تباہ کاریاں ہیں موجودہ ہتھیاروں کی موجودگی میں، وہ ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور ان کی ہر حتی الامکان کوشش یہ رہے گی کہ وہ
کسی بھی جنگ کو سے جو ہے گریز کریں اور اپنے دفاعی صلاحیت اپنی دفاعی ایک منٹ گزارش میری سن لیجئے، وہ اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن جنگ سے ناگزیریت پیدا کرنا ان کا بنیادی اپنا شعار سمجھتے ہیں۔ یوکرین کو وہ مدد دے رہے ہیں، وہ پراکسی ہے، پراکسی کیسے اپنے فوجی بھیج رہے ہیں، فوج نہیں بھیج رہے، بہت کم، فوج نہیں بھیج رہے، بھائی انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ پیس کیپنگ کے لیے اعلان کیا ہے، نہیں انہوں نے ایکٹیو وار کے لیے۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا جو بدلتی ہوئی یہ تمام صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ابھی جو گزشتہ رات کو جو میکرون نے تقریر کی ہے اس میں اس نے تمام یورپین ممالک کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اب آپ کسی پر انحصار نہ رکھیں اپنی دفاع کے لیے اور آپ خود تیار ہو جائیں، عام یورپ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوسری صورت حال کینیڈا کے ساتھ پیدا ہوئی تھی ٹیرف وار کی، اس میں امریکیوں نے آٹو پارٹس کو مستثنا قرار دے دیا ہے۔ نہیں ابھی بیک اپ کر رہا ہے، نہیں اس پر ایک مہینے رکاوٹ ڈالی ہے، اس کا پریشر آج آخری دن ہے شاید، دیکھیں نا، نہیں یہ کل رات کی جو ہے میں آپ کو جو ڈیولپمنٹ ہے تقریر جو کی اس نے، نہیں وہ جو اس نے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جو بات کی تھی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو پریشر وہاں پر آیا ہے وہ ان 3 بڑی صنعت کاروں کی طرف سے جس میں فورڈ، کرائسلر اور ڈاج شامل ہیں، جو کہ اس کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ ان کا صرف پسٹن کی مینوفیکچرنگ کے لیے کوئی 14 بار جو ہے وہ حصہ جو پرزہ جات ہیں وہ امریکہ سے کینیڈا اور کینیڈا سے امریکہ آتے ہیں۔ ان لوگوں نے ٹرمپ کو جو ہے یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ ہمارے کے ساتھ میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں نقصان کا سبب بنیں گے، اور اسی روشنی میں امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آٹو پارٹس جو ہے وہ مستثنا رہیں گے۔ ٹرمپ مارا جائے گا، زندہ رہے گا، یہ تو ابھی انفولڈنگ سچویشن ہے۔ ٹرمپ نے اور یہ جو یورپین ابھی جو ہے انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے لندن میں، اب وہ دوسری کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بدلتی ہوئی صورتحال کا سامنا ہے جس میں آپ حتمی طور پر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ وہی زیلنسکی ہے جو وہاں سے ناراض ہو کر آیا تھا اور اب اس نے خط لکھا ہے اور لے لو کہ جی، اور اس نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یورپینز نے اسلحہ بند کر دیا، سائبر سپورٹ سب بند کر دی، الیکٹرانک جو اسپیس سپورٹ وہ بند کر دیا، اب کیا کہاں سے لڑے گا؟ وہ تو اندھا ہو گیا، کیسے لڑے ہو؟ اندھا ہو گیا۔ اور اس میں ساری صورتحال میں جو فوقیت حاصل ہوئی ہے وہ پوتن کو ہوئی ہے۔ بھائی پوتن، آپ یقین مان لیں پوتن بہت زیادہ، جس طرح سے ہم لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ بہت زیادہ، اسے معلوم ہے کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں سب کے سب مل کر۔ یہ یقین مان لیجئے وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یعنی یقین مان لیں ان کو یقین ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ڈرامہ بازی ہو رہی ہے ساری ساری۔ تو یہ ہو سکتا ہے پوٹن کا گیم بہت لمبا ہو، نارتھ کورین ٹروپس کو بلانا ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کو لا کے ایک بیٹل ایکسپیرینس کرانا۔ تو بھائی صاحب نارتھ کوریا کو جو آپ کہتے ہیں یو ایس ایس کارل ونسن جو ہے وہ جنوبی کوریا میں نظر انداز ہے۔ نہیں، لیکن کارل ونسن جاتا رہتا ہے، 2 سال پہلے بھی وہیں تھا، اور یہ جو ہے یہ تو بنیادی معاملات آ گئے میرے بھائی صاحب، ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچا، ابھی دنیا اس مرحلے پہ، لیکن یہ کہ یہ ان کی جو ایکسرسائز ہے جوائنٹ امریکہ، کوریا اور جاپان والی، یہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، اور یہ جو نارمل ہے۔ ہاں، یہ کارل ونسن کا اسٹرائک گروپ دوسری دفعہ گیا، 2023 میں بھی وہیں تھا، اب پھر وہاں پہنچ گیا، نہیں تو کوئی دوسرا آئے گا بی بم جو نیوکلیر بم۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک تو بات اب چھوٹی چھوٹی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے سوال کر لیتے ہیں۔ یوکرین پر امریکہ یکسو ہے، یورپ یکسو ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کئی ملکوں میں اختلاف ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ایگری کریں۔ یہ بہت بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں ابھی کوئی حتمی رائے قائم کرنا وہ کافی جو ہے جان جوکھوں کا کام ہے، اور ابھی جو ہے واقعات اتنی تیزی سے جو بدل رہے ہیں اس کی روشنی کے بارے میں کیا ہو،
اب اس میں کچھ معلوم اچھا جی، نہیں. دوسرا سوال، کیا امریکہ روس کے دنیا کے مختلف حصوں میں نئی تقسیم میں متحد ہو چکے ہیں یا ابھی تک یہ ایک دوسرے کو دھوکہ بازی میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے خد و خال ابھی کوئی واضح نہیں ہوئے. نہیں ہوئے ہیں. کیوں کہ نہیں، اس اور میں اب ضرورت بھی نہیں ہے ابھی کوئی ضرورت بھی نہیں. کہ نیو کلونیلزم میں ضروری نہیں کہ آپ ملک بانٹ لیں، آپ اکانومی پکڑ لیں، ان کو اپنی طرف. لیکن جو امریکی لیکن سب کوشش یہی ہے کہ بھائی مال تو بنانے کا چکر شروع ہو گیا. جی، اصل دیکھیں کام جو وہی ہے نا. امریکن مفکرین ہیں ان کا نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ یہ اولیگارکس کی جو ہے، اس میں وہ صاف طور پر یہ جو ہے اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دولت مند لوگوں نے آ گیا اور یہ عوام کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بالکل اپنا مال بنا رہے ہیں. نہیں، آپ دیکھ لینا وہ بائیڈن اپنی تقریر میں کر کے گیا نا، بائیڈن نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑی گالی ہو نہیں سکتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اولیگار کہہ کے چلا جا رہا ہو. نہیں، لیکن آپ دیکھیں بھی تو صحیح نا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک تقریر کر رہے ہیں تو ایلان مسک 3600 ورڈ بولتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ 2300 بولتا ہے. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو ویٹ ہے وہ اولیگارس کی طرف شفٹ. اچھا جی، ابھی ایک اور سوال کریں. شام اسرائیل میں نے ایک اور حملہ کر دیا، اب کیا مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ٹکراؤ ہونے والا ہے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ شام میں اب وہ مزید آگے جائیں گے. ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کائرو میں کانفرنس ہوئی ہے، اس کو تو رد کر دیا امریکہ نے. اس کو ہاں امریکہ رد کر دیا. نہیں، امریکہ جو بھی بولے وہ بے شک بولتا رہے، امریکہ بولتا رہے. اگر عربوں نے مل کے ہاں یہ کلیئر کہہ دیا کہ مطلب یہ فلسطینی ہلیں گے نہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں، ہے. عرب مرد بن جائیں گے. نہیں، بننا پڑے گا. اس کی وجہ یہ بننا کیا پڑے گا؟ وہ تو ایک دھمکی میں چپ ہو جائیں گے. نہیں، دھمکی میں چپ نہیں ہوئے نا. نہیں ہوئے. ایجپٹ نے اور جارڈن نے امریکہ کو ڈیفائی کیا. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے کتنا اسرائیل کے دباؤ میں وہ اسرائیل کو بھی دھوکہ دے رہی ہے. دیکھو بیسیکلی آپ نے ایک بات کہی ہے جو آپ نے ہی کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ امریکہ کی صورت عیسائی ہو رہا ہے، عیسائی ملک بن گیا ہے. اگر عیسائی ملک بن گیا ہے تو پھر حسن حبیب صاحب کو میں ووٹ دے رہا ہوں، کریڈٹ دے رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ اب ٹرمپ کی جو دور آ گیا یہ عیسائیوں کا حکومت آ گئی. تو عیسائی کیسے برداشت کریں گے کہ یہ بیت المقدس پہ یہ قبضہ کیے بیٹھے رہیں، جو کہ ان کی بھی بڑی بات ہے. ان کو نکال دیا ہے، پرائمریلی ان کو زیادہ بے دخل کیا ہے. ہاں، بہت تھوڑی سی فیملی رہ گئی کرسچن جو ہیں، اور نکال دیا. وہ نہیں، صلاح الدین نے بسایا ان کو. عیسائیوں نے تو ان کو بہت مارا ہے. لیکن یہ جو تمام صورتحال ہے نا، یہ میں آپ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اگر عام نتیجے پہ پہنچتے ہیں الٹیمیٹلی اور عیسائی حکومت بن گئی ہے وہاں پر، تو وہ اس کو کیسے برداشت کریں گے اسرائیلی حکومت کو؟ نہیں تو ابھی تو ٹائم لگے گا نا. اس میں جو کرسچن اسٹیبلشمنٹ ہے جب تک وہ اپنی پوزیشن ساری نہیں لے گا، پبلک میں اس کی روٹس نہیں آئیں گی، تب تک تو اور پیسے اس کے بعد جب تک نہیں آ جائیں گے، پیسے کا دباؤ نہ ہو جائے، اور جب تک جو کا پیسہ نہ نہیں جائے گا تو وہ پیسہ لے رہا ہے وہ اس سے گرین لینڈ سے اور یوکرین سے، ہر جگہ سے لے رہا ہے. بڑی بات ہوئی ہے، عجیب نہیں بات ہوئی ہے. پاکستان کو سب سے تقریب میں سب سے بڑا تو فگر یہ ہوا کہ پاکستان کو سراہا اس نے. یہ وہ تو ایک چھوٹی سی بھائی بہت بڑی بات ہے. نہیں، ایک ٹرمپ جیسے آدمی سے ایک ٹرانزیکشن کی تعریف ہے بھائی، اور پوری تقریر کے اندر جو پنچ لائن ہے وہ پاکستان کی تعریف ہے. نہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں. میرے بھائی تو پاکستان انڈیا پر تو 100% ٹیکس لگا دیا ہے اس نے. ہمارے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے، ہم کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ جو ٹیکسٹائل کرتے ہیں لوگ ریٹ 400 ملین آپ کو دے دیے ہیں اس کے F-16 کی مرمت کے لیے. دیکھیں وہ بھائی آپ سمبولک سمجھے، لیکن آپ کے ساتھ میں آپ صلح جوئی کا کام کر رہا ہے. اب آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے بیوقوف بنا کر، وہ الگ بات ہے. یہ تو بات، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نہیں، یہ صورتحال بھی ہمیں اس بات کا متقاضی کرتی ہے کہ ہم اپنے عام لوگوں کے لیے تعلیم، صحت اور ہنرمندی کے مواقع زیادہ مقدار میں پیدا کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے پیداواری صلاحیت بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک اب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں تو ابھی بند کر لیں قصے کو. ناظرین کرام، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بحث کو ختم ہونے کو نام نہیں لے رہی ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس مواد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہر ایک کو بولنا چاہیے. بیچ میں بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں، زیادہ میں ہی بول رہا ہوں ایکچولی. تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے، لیکن یہ ڈسکشن ہے ہمارا. تو اس میں میں جناب حسن حبیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب محترم سلیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت میں عنایت فرمایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
اس کو ایک پروگرام ہی بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ تینوں آدمی مل کر بیٹھ کے اب جب بھی چاہیں بیٹھ جائیں اور خوب اس میں آپ کی دل کی بھڑاس نکال لیں. ابھی تو یہی ہے, ابھی تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں کو یہ نصیحت کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ متحد رہو, چپ رہو, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. تو ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.